رابرٹ کیوسکی کی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر اور غریب کے درمیان سب سے بڑا ڈفرنس ایک تو پیسے کا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ڈفرنس ہے کہ وہ پیسے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو غریب ہے یا جو ایک مڈل کلاس ہے وہ ہمیشہ پیسے کو اپنی ایک سروائیول گیم میں دیکھتا ہے، جبکہ ایک جو امیر لوگ ہیں یا ان کے ایک جو اپنا ایک جو بچوں کو براٹ اپ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے دوران وہ جو پیسہ ہے یا جو منی ہے اس کو ایک ٹول دیکھتے ہیں، وہ ٹول جو مزید ان کے لیے منی کو ملٹیپلائی یا ملٹیپلیکیشن فیکٹر کرتا رہے۔ اس کتاب کے آؤٹ کم کے اوپر تو آگے ڈیٹیل میں جا کے بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا اگر بات کی جائے آتھر کے اوپر، تو جب رابرٹ نے یہ کتاب لکھی تو تقریباً یہ 6 سال تک نیو یارک کی جو ہے تو بیسٹ سیلر بک رہی ہے۔ اس کے بعد تقریباً ابھی تک ایک اندازے کے مطابق 3.2 کروڑ اس کی جو کتاب ہیں وہ دنیا کے اندر سولڈ آؤٹ ہو چکی ہیں، اور 100 سے زیادہ ملکوں میں اسے خریدا بھی جا چکا ہے، اور 50 سے زیادہ اس کو مختلف لینگویجز کے اندر کنورٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ اب اس کتاب میں ایسا کیا خاص ہے کہ یہ اس کی کتنی بھی زیادہ شہرت بھی ہوئی ہے، اسی کو آج تھوڑا ہم ڈگ بھی کریں گے اور تھوڑا سا اس کے لیے اپنے لیے کچھ لیسن بھی لرن کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اس کتاب میں رابرٹ نے ایک ہائپوتھیٹک سچویشن بنائی ہے جس میں انہوں نے ایک بندہ شو کیا جو رچ ڈیڈ ہے ان کا اور ایک پور ڈیڈ ہے، اور بتایا ہے کہ 2 بندے جو ہیں پوری ایک ان کی زندگی کے اندر جو ایک امیر کا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اپنے بچے کو بڑا کرتے ہوئے، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو ایک مڈل کلاس یا غریب کا ہے، اور ڈیفرنٹ سیناریوز بتائے جس کے اندر سیم سیناریو کے اوپر جو ایک امیر کا ویو آف پوائنٹ ہے وہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہوتا ہے دیکھنے کا جو مڈل کلاس اور غریب کا ہے، اور یہی جو ایک ڈیفرنس ہے وہ آخر میں سب سے بڑا مین ڈیفرنس بناتا ہے جو ایک غریب کو یا مڈل کلاس کو ہمیشہ اسی ایک لیول کے اوپر رکھتا ہے، اور امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ The rich don't work for money, money works for them۔ اب یہ بڑا خوبصورت قسم کے کانسیپٹ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کے اوپر بات کی ہے۔ رابرٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کے اوپر دیکھیں، ایک جو تھاٹ پروسیس ہے ایک جو غریب یا مڈل کلاس کا، اور اس کا یہی ریزن ہے کہ وہ مڈل کلاس رہتا ہے، اور اس کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ وہ محنت کرے گا، اور اس محنت کے بل بوتے کے اوپر اس کی جو ہے تو وہ پیسے بھی کمائے گا، اور تبھی اس کے کچھ مالی حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اب اس میں اس کا ایک تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ وہ 9 سے 5 تک اپنی جاب کو اپنے بیسٹ طریقے سے کرے گا، یا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اوور ٹائم لگاتا رہے گا۔ ان اے وے وہ یہ ہے کہ وہ کام کرتا ہے اور اس کام کے پیسے لیتا ہے۔ اب جو امیر ہے اس کے بدلے میں امیر کا ایک جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا جو پیسہ ہے، میرا پیسہ میرے لیے کام کرے۔ اب وہ کس طرح سے کام کرے، وہ مختلف اگر پیسہ ہے وہ مختلف قسم کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز دیکھتا رہے گا۔ وہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اسٹاکس کے اندر آ جائیں، وہ اندر کسی کے بزنس کے اندر آ جائیں، کسی اسٹارٹ اپ کے اندر آ جائیں، وہ کہیں نہ کہیں یہ کہتا رہے گا کہ میں اپنا پیسہ ڈالوں اور اس پیسہ کے اوپر میری کوئی نہ کوئی مزید آمدن کا ذریعہ بنتا رہے۔ اب یہ بڑا ڈفرنس ہے، یہ ڈفرنس اتنا سمپل نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک مڈل کلاس ہے تو وہ شاید اپنی سیونگ سے پیسہ لگانا نہیں چاہتے یا لگا نہیں سکتے۔ مڈل کلاس یا غریب لوگوں کا یہ ان کے مطابق ایک یہ ہمارا تھاٹ پروسیس بلڈن ہوتا ہے ہمارے ڈی این اے کے اندر، جو امیروں کے ڈی این اے میں نہیں ہوتا، کہ جب ہمارے پاس سیونگ بھی ہوگی تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے۔ یہ ہمارے کچھ ڈی این اے میں کہ ہم اس کے اوپر رسک نہیں لینا چاہیں گے، اس کے اندر ہم ریلیکٹنٹ ہوں گے، اس کے اندر ہم انسرٹینٹی ہوگی، ہمارے کبھی بھی ہمارے اندر ایک شیورٹی یا ایک جو مائنڈ کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ اس پیسے کو ہم کس طرح سے ایک ملٹیپلیکیشن کسی ایک سسٹم کے اندر ڈال دیں۔ رابرٹ کے مطابق یو کین نیور گیٹ رچ ود اے جاب، آپ جاب سے کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے۔ جاب جو ہے وہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے آپ کے ایک لانگ ٹرم مسئلے کا۔ اس کی ایک مثال انہوں نے اس طرح بھی دی ہے کہ جیسے آپ کا ایک جو ہے تو ڈنکی کارٹ ہے اور ایک آپ کا اونر ہے، آپ اس کارٹ کے آگے لگے پڑے ہو، جس کی جو ڈائریکشن ہے، جس کی جو ڈیسٹنی ہے، جس کا جو ویژن ہے، سارا کا سارا پیچھے اس کے اونر کے پاس ہے، اور آپ اس کو ایک گھسیٹی جا رہے ہو اور اپنی ایک جان لگا کے ایفرٹ لگا کے اپنا ایک دھندا کیے جا رہے ہو یا کام کیے جا رہے ہو، اور اس کے اندر ایک پورے ایک سسٹم کے اندر آپ کی ایک وقت اتنی ہے کہ آج اونر کو لگا کہ اسے آپ کی جگہ کوئی اور جو ہے تو ڈنکی یا خچر کو آگے لے جانا چاہیے، تو 2 منٹ کے اندر وہ آپ کو ریپلیس کر دے گا۔ سیورز اور لوزرز،
اب یہ کانسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کامن مشاہدے میں بات ہے، یہ جو رابرٹ نے بھی مینشن کی، اور اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دورائیں یا اپنے اوپر بھی سوچیں تو یہ ایک نا مڈل کلاس یا غریب لوگوں کی ایک بڑی ایک ہماری ایک تھاٹ ہے جو مڈل کلاس لوگوں کی بھی ہے، کہ جو ہماری سیونگ ہے تو وہ جو ہے تو وہ ایک ہمارا نا ایسٹ ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اب رابرٹ نے تو خیر یہاں تک بھی ورڈ یوز کیا کہ جتنے جو سیور کرنے والے ہیں یا سیونگ کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے لوزرز ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب اگر ہم نے کچھ سیونگ کی، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے برے وقت میں ہمارے کام آ جائے گی، کیونکہ ہم خوفزد ہوتے ہیں چیزوں کو لوز کرنے سے، کیونکہ ہمیں انسیکیورٹیز ہوتی ہیں۔ تو اب لیٹ سے اس کی اگر مثال دیں تو بینک میں آپ نے 10 لاکھ روپے رکھے ہیں اپنے برے وقت کے لیے، اب وہ برا وقت آتے ہوتے وہ 95% لوگوں کے وہ برا وقت آتے آتے چاہے وہ سالوں سال بینک میں پڑے رہتے ہیں، وہی جو 10 لاکھ آپ نے رکھا 10 سالوں کے بعد اس میں اگر آپ انفلیشن لگا دیں، اس میں آپ جو کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے وہ سب کچھ لگا کے اس 10 لاکھ کی ویلیو 5 لاکھ بھی نہیں رہ جاتی، اور اس کے اوپر آپ نے کچھ ایڈ بھی نہیں کیا کیونکہ وہ پڑے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو جن کو آپ اپنی سیونگ سمجھ رہے تھے، ایسٹ سمجھ رہے تھے، وہ آپ کی ایک لائبلٹی تھی جو بس پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ if you analyze the rich people، وہ کبھی بھی اس کانسیپٹ کے اوپر نہیں ہوں گے کہ کہیں پیسے کو نا وہ ایک جگہ سیو کر کے رکھے، ان کا ہمیشہ یہی ہوگا کوئی نہ کوئی نیا وینچر آ رہا ہو جس کے اندر وہ پیسے کو ڈال دیں۔ دے تھنک کہ یار پیسہ آپ کا ایک منی میکنگ ٹول ہے، اگر پیسے کے اوپر پیسہ نہیں بن رہا اٹ مینز یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم۔ اور یہ ایک پورا ایک تھاٹ پروسیس ہے جو ایک واقعی اگر آپ اپنے ارد گرد بزنس مینس کو دیکھ لیں یا جو کامیاب لوگ ہیں، دے ہیو دس تھاٹ پروسیس کہ جس کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ سرکولیشن میں ہے اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج، چلیں ان ٹرم آف پروفٹ تو آپ کو ہے ہی ہے، لیکن ہم وی لیو ان وہ جو ہے نا کیپٹلسٹ قسم کی ایک دنیا میں رہتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ جو ہے تو میرے خیال میں ان ٹوٹل وہ سوسائٹی کو بھی ہے اگر وہ ہیلپ فل کرتی ہے جاب کریشن کے اندر۔ رابرٹ نے اپنی کتاب میں ایسٹ اور لائبلٹی کا بڑا ہی سمپل طریقے سے ڈفرنس کو ایکسپلین کیا ہے، اور وہ اتنا سمپل طریقے سے کیا ہے کہ میرے جیسا جو لے مین ہے اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے نا ایک بڑا ایک سمپل سی اگر اس ڈیفینیشن کو ہم کمپلیکس نہ کریں فائنینشیل ٹرم میں، تو انہوں نے کہا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی جیب میں پیسے ڈالتی ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے، اور ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کے جیب میں سے پیسے نکال کے آپ کو اس پہ لگانے پڑتے ہیں وہ آپ کی لائبلٹی ہے۔ اب یہ افیکٹ کیسے کرتی ہے؟ جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے ایک کسی بھی ایک مڈل کلاس کا، غریب کا یا جو ایک امیر کا، وہ بڑے کلیئرٹی ہوتی ہے ان کے اوپر کہ ہمارے ایسٹ اور لائبلٹیز کیا ہیں۔ اب جو ایک جو مڈل کلاس طبقہ ہے جو جاب کرتا ہے ان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ دا مومنٹ آپ کام کرنے لگے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب چلو ہماری فیملی سٹارٹ ہوئی ہے تو ہمیں نا کوئی گھر ایک مارٹگیج پہ لے لینا چاہیے، پھر ہمیں کوئی نہ کوئی گاڑی لے لینی چاہیے، پھر ہمیں ایک کوئی سمر ہاؤس یا کاٹیج لے لینا چاہیے مارٹگیج کے اوپر، پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ گھر کے اندر اچھی سے اچھی جو چیز ٹائم کے ساتھ آتی رہے، الیکٹرانکس آتی رہے۔ اب ان کے مطابق جو مڈل کلاس ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لیتے اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی جو ہیں تو ایسٹ ہیں، بھئی یہ گھر ہم نے خریدا ہوا ہے تو یہ تو ہمارا ایسٹ ہے۔ اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کیسے آپ کا ایک ایسٹ ہو سکتا ہے جو آپ کو ایک اس طرح کی ایک گھن چکر کے اندر پھنسا دے جہاں کے اندر آپ کی سیلری آئے اور سیلری کا آپ کا 50-60% جو ہے تو مارٹگیج وغیرہ میں اور یہ جتنے آپ کی بینک سے آپ نے قرضے لیے ہوتے ہیں ان کے اندر کٹ جائے۔ اٹ مینز یہ جتنی بھی آپ نے چیزیں لی ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہی ہیں، اور اگر یہ آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہی ہیں اس کا مطلب ہے یہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے، یہ آپ کی لائبلٹیز ہیں۔ چھوٹی سی اگر مثال دی جائے، اگر آپ نے 0 میٹر کوئی گاڑی لی ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک ایسٹ ہے؟ کیونکہ اگر آپ بڑی سے بڑی گاڑی رکھیں گے تو تقریباً یورپ کے اندر اگر میں بات کروں ہر سال کے ساتھ جب گاڑی کا ماڈل آگے چلا جاتا ہے تو تقریباً 500 سے 600 یورو گاڑی گرا دیتی ہے اپنی ورتھ میں ایک سال کے اندر۔ پھر اس کے بعد آپ کے یہاں اینول چیکس ہوتے ہیں، ڈفرنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے فیسلٹی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے اس کے اوپر لگ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ آپ کا ایسٹ کنسیڈر نہیں ہوگا انڈیٹ پر، وہ آپ کا لائبلٹی ہے جس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں۔ اس کو اگر دوسری طرح دیکھا جائے تو بہت سارے وہ یہ کہتے ہیں اگر وہی گھر جو آپ نے مارٹگیج لے کر دیا ہے اگر آپ نے اس کو رینٹ پہ لگا دیا ہے اور اس کی ایک رینٹل انکم آ رہی ہے، یا آپ نے اس کو کسی ایک پراپرٹی وغیرہ میں لگا دی اور اس پراپرٹی سے آپ جو ہے تو اپنا پیسے کو انویسٹ کر رہے ہیں اور پروفٹ لے کر آ رہے ہیں، آل آف اے سڈن وہی ساری جو چیزیں تھیں جو آپ کی جو ایک مڈل کلاس ان کو ایسٹ بنا کے رکھا تھا، رچ اس کو آل ٹوگیدر ایسٹ میں دیکھتا ہے، جو مڈل کلاس اس کو لائبلٹی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ بڑا ایک پیارا انہوں نے
نے آئی تھنک ان اے وے چیزوں کو یہ سمجھایا بھی ہوا ہے، اور یہ ایک اسکرین کے آپ کو اوپر میں یہ ان کی فگر بھی بتائیں گے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ کس طرح سے ایسٹ لائبلٹی کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اور اف یو سی دا رچ کلاس ہیز سچ گڈ کلیئرٹی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایسٹ وہی ہے جو ہمارے سٹاکس ہیں، جو ہمارے مختلف وینچرز کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جو ہماری مختلف پراپرٹی کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ایک اور چیز انہوں نے تھوڑا جو ٹیکس کے ٹاپک کے اوپر بات کی ہے، تو وہ یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ کا ایون جو ٹیکس سٹرکچر ہے، جو ٹیکس نیٹ ہے، وہ بھی جو ہے تو وہ رچ یا جو انٹرپرینورز یا بزنس مین ان کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو کوئی بھی ایک بندہ جو جاب کر رہا ہے. تھوڑا سا انہوں نے ہسٹورک کانٹیکسٹ بھی دیا ہے کہ کس طرح سے 1873-74 میں انگلینڈ کے اندر پراپر ایک جو ہے تو ٹیکس لگنا شروع ہوا، یا 1913 میں جو ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک اس کو مسٹ کر دیا کہ ہر بندہ ٹیکس پے کرے. اور کہتے ہیں جب یہ تحریکیں چل رہی تھی دنیا کے اندر ہر ایک بندے کے اوپر ٹیکس کرنے کی، تو مڈل کلاس اور پور بڑا خوش تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا ہماری آواز سنی جا رہی ہے. اور ایک جو پوری تھیم تھی وہ یہ تھی کہ جی ٹیکس لگایا جائے گا جس میں آپ لوگ بھی ٹیکس دیں گے، لیکن بہت زیادہ ٹیکس لیا جائے گا کارپوریٹس کو، اور یہ جو ہے ٹیکس آپ کی خوشحالی کے اوپر استعمال ہوگا. لیکن اوور دا ٹائم پیریڈ انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر بات بھی کی کہ کس طرح سے ایون جو سٹرکچر ہے ایز سچ وہ سپورٹ کرتا ہے جو امیروں کو ہے. دیٹس وائی یہ جو خلیج ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کو چھوٹا سا انہوں نے اس طرح بتایا ہے کہ اگر جو ایک بزنس مین ہے یا جو کوئی بھی ایک بزنس ہے، وہ پہلے پیسہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے وہ اپنا دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے تو اس کو سپینڈ کرتے ہیں، اس سارے جو خرچے نکال کے اس کے بعد جو اماؤنٹ رہتی ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس دیتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دیکھ لیں کوئی ایک بندے کے اوپر جو ایک بندہ جاب کر رہا ہے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں، ایون یورپ ہو، امریکہ ہو یا ایشین کنٹریز ہوں، آپ جاب کرتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کو سیلری ملتی ہے آلریڈی اس کا جو حصہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک طے شدہ ہوتا ہے وہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے، اور ٹیکس دوسرے نمبر پر آ گیا. تو اس کے بعد وہ منی آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اسے سپینڈ کر سکتے ہیں. تو اتنا بڑا ایک ٹیکس نیٹ کے اندر بھی انہوں نے بڑا ایک اچھی چیز کے اندر اگزامپل بھی دیے مختلف چیپٹرز میں کہ کس طرح سے ایک جو سٹرکچر ہے، جو ہائرارکی ہے، وہ بھی سپورٹ کرتی ہے. اینڈ رچ ول آلویز بی دا رچ بیکاز آف دیٹ. امیر اور جو مڈل کلاس میں ایک اور بہت بڑا فرق ہے، تو رابرٹ کے مطابق وہ یہ بھی ہے کہ ان کا ایک تھاٹ پروسیس یہ ہے، ہر وقت وہ ایک نئی سے نئی چیز سیکھنے کی مگن میں بھی رہتے ہیں. شاید وہ آپ کو نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، وہ کبھی بھی ایک اپنے کمفرٹ زون کے اندر جانا نہیں چاہتے. وہ ایک اپنے ساتھ ہر وقت ایک ان کا کمپٹیشن رہتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے اف یو وانٹڈ ٹو بی رچ، آپ کو زندگی کے اوپر کہیں بھی موقع ملتا رہے تو وہ جو ایک لرننگ کی ایک جو ایگرنس ہے نا وہ آپ کے اندر رہنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو جہاں آپ کو مل سکتی ہے آپ نے وہ لرن کرنی ہے، چاہے وہ کورسز سے ہو، انٹرنیٹ کا دور ہے، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کی یہ آپ کی ایک لیڈر بن جائے گی. جب ایک ٹائم کے بعد آپ پیچھے دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آتی رہے گی. اینڈ اٹس ایکولی امپورٹنٹ جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو پیپل مینجمنٹ، مطلب آپ کو لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں، آپ کو باہر لوگوں سے کیا معاملات کرنے ہیں، جو نیگوسیشن سکلز ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بٹ یہ ایک بڑا پارٹ پلے کرتی ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کامیاب انسان بننا ہے یا اگر آپ نے کچھ پیسہ کمانا ہے اور رچ فیو کی دوڑ میں شامل ہونا ہے. تو آخر میں رابرٹ نے کچھ لیسن بھی دیے ہیں اپنی کتاب میں، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کرنے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں جب آپ ایک دفعہ اپنے کام دھندے میں لگ جاتے ہیں تو وہ ایک ریٹ ریس ہے. ریٹ ریس ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، اگر آپ اسے گوگل بھی کریں کہ وہ ایک 9 to 5 ایک دوڑ میں لگ جاتے ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں بڑا ضروری ہے کبھی کبھی آپ پاز لیں، تھوڑا ریفلیکٹ کریں، آپ کدھر ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے تھے اور کدھر آپ جانا چاہتے ہیں، وہ کیا چیزیں آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشن اپنی میں ڈفرینٹ کرنی چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی ایک بڑا اچھا سجیشن جو مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند آیا ہے کہ یار یو شوڈ آلسو تھنک آف کوئی انوویٹیو آئیڈیاز، کچھ ڈفرینٹ آئیڈیاز. اور یہ نہیں ہونا چاہیے یو جسٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. آئیڈیا بالکل سمپل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز لیک کرتی ہے تو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دین وہ یہ کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے جینیئس ہوں تو تبھی آپ ایک سکسیزفل یا بزنس مین یا امیر آدمی ہو سکتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ آپ سپنج بن جائیں، اب لوگوں سے ملیں، آپ کامیاب لوگوں کو پڑھیں، آپ لوگوں کے ڈسکشنز میں انوالو ہوں، سنتے رہیں، ان کے اچھے آئیڈیاز کو بالکل وہ کہتے ہیں کہ سپنج کی طرح جذب کرتے رہیں. تو آپ کو اپنی ایگو مارنی پڑے گی، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ اگر بانڈ جینیئس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ
رابرٹ کے مطابق بڑا ایک امپورٹنٹ چیز جو اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی ہے کہ آپ کا مینٹور یہ کہ کوئی بھی ایسا بندہ جس کو آپ اپنا ایک مینٹور مانیں، اس کے آپ کسی نہ ایک ایسا ایکسپیرینس بندہ جو ہے لائف کے تمام تجربات سے گزرا ہوا ہے، لازمی نہیں آپ رسک نہ لیں اور اسی کی اس پہ چلیں، لیکن اس مینٹور آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی گائیڈنس آپ کو بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہے۔ اگر میں تھوڑا اس کو کنکلوڈ کروں یا اپنا ریویو دوں تو آئی ووڈ سے کہ میں یہ نہیں کہوں گا رابرٹ کی یہ کتاب کوئی ایسی ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں والی کتاب ہے کہ آپ نے یہ پڑھی اور آپ ایک دم سے رچ فیو میں لسٹ میں چلے گئے، اس کے اندر کوئی فارمولہ ہے ایسا یا تعویذ ہے، بٹ اور نہ فائنانس کے اوپر یہ کوئی اتنی کوئی ڈیٹیلڈ بک ہے کہ ہم اس کو اس لیول کے اوپر کہہ سکتے ہیں، بٹ یہ بہت اچھی ایک کتاب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ایک سیلف ہیلپ سٹارٹ لینا چاہتے ہیں۔ بہت ساری جو چیزوں کے اوپر ایک آپ کو نا ڈفرنٹ ڈسکشن جو پور ڈیڈ اور رچ ڈیڈ کی دکھائی گئی ہے، اس سے ایک آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے، کانٹیکس آپ کا کلیئر ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے تھوڑا سا ایک فائنانس کے اوپر کوئی چیز اگر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو Rich Dad Poor Dad is a must read for you. Thank you very much for watching.